نمبر 1080 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 58 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے۔ یہاں کفار مکہ کو ایسی قوموں کے خراب انجام سے خوف دلایا جا رہا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر اتراتے تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ ان کے مکان ہیں جن کے آثار اب بھی باقی ہیں، اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ان مکانات میں ہلاک ہونے والوں کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی کہ کوئی مسافر یا راہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ اسی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا، اور اب اللہ تعالیٰ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ مخلوق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے امن نصیب ہوتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کفار مکہ نے الٹا سمجھ لیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بد امنی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا۔ حالانکہ تاریخ اس کے برعکس ہے، اور تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو لوگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے روگردانی کرتے رہے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے، وہ انتہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بد امنی کی وجوہات اور اسباب پر بھی دل سے غور کرنا چاہیے، اور بطور خاص اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کرنے کی روش کو ترک کر دیں اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ برسوں نہیں مہینوں میں بلکہ دنوں میں ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرجے شہر میں رسول نہ بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتا جب تک ان کے مرکزی مقام میں رسول نہ بھیج دے جو ان میں رہنے والوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور اس بات کی خبر دے دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو جائے اور ان کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے لوگ ظالم ہوں، رسول کو جھٹلاتے ہوں، اپنے کفر پر قائم ہوں اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں مرکزی شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ موجودہ زمانے کے کفار کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی وہ بستیاں جو اجڑی ہوئی اور ویران نظر آ رہی ہیں، اور فی زمانہ بھی ان میں سے کئی بستیوں کے آثار باقی ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے تباہ و برباد نہیں کی گئیں، بلکہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جنہوں نے ان میں رہنے والوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہیں کفر و شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ لیکن جب وہاں کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے انہیں جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک اور ان کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ ترجمہ، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وما اوتیتم من شیء، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، یا بطور خاص کفار مکہ سے اور عمومی طور پر تمام لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس نے آخر کار فنا ہونا ہے، اور جو ثواب اور آخرت کے منافع اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ تمام پریشانیوں سے خالی اور کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ تو کیا تم میں عقل نہیں کہ اتنی بات سمجھ سکو کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہو جانے والی سے بہتر ہے، اور تم بہتر چیز کو اختیار کر سکو، اسے ترجیح دو، تو ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ عذاب دیکھیں گے، کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے، یعنی بتوں کے پجاریوں سے فرمایا جائے گا ان بتوں کو پکارو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، تاکہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ چنانچہ وہ ان بتوں کو پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ پجاری عذاب دیکھیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ دنیا میں گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت حاصل کر لیتے، تاکہ آخرت